انجینئر کا ماننا تھا کہ اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے کھدائی کی جائے تو 3 سال 4 ماہ اور 21 روز بعد دونوں طرف سے کام کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آن ملیں گے۔ 14 اپریل سن 1888 کو سرنگ کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور اس کے 3 سال 4 ماہ اور 21 روز بعد 5 ستمبر 1891 کو دونوں سروں نے آپس میں ملنا تھا۔ بالآخر 5 ستمبر کا دن آن ہی پہنچا۔ ساری رات بے چینی سے ٹہلتا انجینئر اب بھی پر امید تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کا علم اسے دھوکہ دے جائے گا۔ آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کی بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ دن 12 بجے تک انتظار کرنے کے بعد بھی جب سرنگ سے کوئی خبر نہ ملی تو انجینئر چپکے سے پہاڑ کے اوپر ایک مقام پر جا پہنچا اور اسی مقام سے اس نے اپنی آنکھوں سے آخری بار سرنگ کے دہانے پر نظر ڈالی۔ اس کے بعد نیچے کی طرف گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ٹھیک اسی وقت دونوں سرنگ کے درمیان ریت کی حائل آخری دیوار بھی گر گئی۔ سرنگ مکمل ہو چکی تھی مگر انجینئر مارا جا چکا تھا۔ MAAKAF کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو یہ بات ہے سن 1876 کی، جب لارڈ لیٹن وائسرائے ہند تھے۔ روس اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انگریز کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ روس ہندوستان تک آن پہنچے۔ انگریز ہندوستان کو ریلوے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ملانا چاہتے تھے تاکہ ممکنہ روسی حملے کا جواب دینے کے لیے فوج اور سامان کی ترسیل کا کام یقینی بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وائسرائے ہند کی طرف سے باقاعدہ سرنگوں کی منظوری دی گئی۔ 1879 میں اس پر باقاعدہ تعمیر کا کام شروع ہوا۔ ان سرنگوں کو کسی مخصوص علاقے یا نام سے منسوب کیا گیا تھا، جیسا کہ کوئٹہ سے 113 کلومیٹر دور خواجہ عمران کے پہاڑی سلسلے میں درہ خوجک کے مقام پر تعمیر کی گئی خوجک سرنگ۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سرنگ ہے۔ اس کا شمار دنیا کی طویل ترین سرنگوں میں کیا جاتا ہے۔ 14 اپریل کو اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور اس میں 1,97,00,000 سے بھی زیادہ اینٹیں لگی ہیں۔ بھاری مشینری نہ ہونے کی وجہ سے اس سرنگ کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوا ہے۔ کرنے والے مزدوروں کی 3 صفیں تھیں جو دونوں طرف سے کام کر رہی تھیں۔ پہلی صف کھدائی کرتی جاتی جبکہ مزدوروں کی دوسری صف اینٹیں لگاتی جاتی اور تیسری صف پٹری بچھاتی جاتی۔ کھدائی کے دوران سرنگ کو اندر سے روشن رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس حوالے سے 2 رائے سامنے آتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ سرنگ کے دہانے پر بڑے بڑے آئینے رکھ دیے گئے جن سے سورج کی روشنی منعکس ہو کر اندھیری سرنگ کو روشن کرتی تھی، لیکن دوسری رائے یہ کہتی ہے کہ دن رات سرنگ کو اندر سے روشن رکھنے کے لیے 6,500 سے بھی زیادہ چراغ جلتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سرنگ کی تعمیر کے دوران 800 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے جن کی لاشیں آس پاس ہی دفنائی گئی ہیں۔ یہ سرنگ اتنے کمال مہارت سے بنی ہے کہ اس کی تصویر پاکستان کے 5 روپے کے نوٹ پر 1976 سے لے کر 2005 روپے تک چھپتی رہی ہے، جس کے بعد یہ نوٹ بند کر دیا گیا۔ اس سرنگ کی تعمیر 5 ستمبر 1891 کو مکمل ہوئی۔
بلوچستان میں 30 کے قریب سرنگیں موجود ہیں اور ان کو تعمیر ہوئے 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، لیکن یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، اور ان سرنگوں کا طرز تعمیر منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ بنانے والوں کی کمال مہارت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ امید ہے MAAKAF کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائکس کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔